جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ بہن دور سے دیکھ رہی ہے، نہر میں صندوقچہ داخل ہوا، آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ صندوقچہ قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے۔ کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا، وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے۔ بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے۔ اور فرعون کی زمین ہلی، وہ کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ، کس کو قتل کراؤں گا؟ حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے؟ وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا۔ اینفانا او نتخذہ ولدا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا، میں اسے پالوں گی۔ قرۃ عین لی ولک، یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گئی، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے، چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے۔ کمال ہو گیا نا؟ فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرعون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے، کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو بات نہیں کیا کرتے، لا تقتلوہ عسى ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو، عورت ایماندار ہو، عورت کے دل میں خدا اور قرآن پہ یقین ایمان ہو تو مرد کو قابو کر لیتی ہے۔ اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے، تیسرے دن شادی کا ہوا، اسی وقت اس کو لامہ دے، تیسرا دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لایا، اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بدماش پیدا ہوں گے؟ حضرت آسیہ نے پیار کیا، یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسہ دو دیا، حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا میرے سینے میں سرور آ گیا، میں نے پیارے پیارے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھے، حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا۔ نبوت تو نرالی ہوتی ہے، نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالا ہوتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے عورتیں میری نوکری لگ جائے گی، محل میں آؤں جاؤں گی، مجھے بڑا آرام ملے گا، میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا، بادشاہ کی محل میں ہو جائے گا۔ بادشاہ تو بڑی بات ہے، آج کل بھی دیکھ لو نا، افسروں سے یاری کرنے کے لیے، تھانے داروں سے یاری گانٹھنے کے لیے چاروں طرف ڈلے ڈلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت، کوئی تو میل جڑ جائے نا، کچھ تو فائدہ اٹھایا کریں گے، کسی کو پکڑوائیں گے، کسی کو چھڑوائیں گے، کسی سے لیں گے، کسی کو یہ کریں گے، ہر آدمی کی تمنا ہے۔ یعنی جتنے تم بیٹھے ہو برا نہ ماننا، یہ تمنا کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے، اور یہ سب کی تمنا ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے، ڈی سی سے یاری ہو جائے، کمشنر سے دوستی ہو جائے، کسی وزیر، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے، یہ سب کی تمنا ہے۔ ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے، خبر پھیل گئی، آسیہ کو دریا میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اماں کے پاس گئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے، روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس، کیا کرو گی؟ جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا۔ اماں نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی، کہنے لگی کیوں مڑ مڑ کے آتی ہے؟ جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے، جہاں لے جائے لے جائے، میں نے رب کے حوالے کیا ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس تو چلا گیا۔ عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی، بڑی بڑی کھجلاتی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ ہر عورت آتی ہے، بڑی کوشش کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، بڑی چومتی ہے، چاٹتی ہے، میرا دودھ پینے لگ جائے، میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو، جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو، جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو، وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا، لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے۔ ایک اور رضائی بھائی بھی تھا، کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی۔ حضور نے فرمایا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میرے سے لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا۔ نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ آسیہ بڑی پریشان ہے، حضرت آسیہ بڑی حیران ہے، کیسے پلاؤں، کیا پلاؤں، یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، چومتی ہے، چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، او رانی، او ملکہ، او بادشاہ کی گھر والی، اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا کے لاؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ قرآن کریم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا، اتنا دھڑکتا تھا، بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں، ہاتھ میں لے لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں، ماں کے دل پہ بھی، بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا، کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے۔ تو کہنے لگی، جب آدمی پریشان ہو
اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا. تو آسیہ کہنے لگی کاکی کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو, اگر تیرے علم میں, تیری جانچ میں, تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے؟ میری جان نکل رہی ہے, میرے بچے کو پیاس لگی ہے. بہن گئی, والدہ کو بلا کے لائی. اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا, اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی, راز سارا کھل جاتا. وقالت لاختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے, میرا گھر دور ہے, میں مشکل سے آ سکوں گی, محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے, میں تو ایک غریب عورت ہوں, میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے, میرا آنا بڑا مشکل ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے. اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے, یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر, جلدی کر, میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا, موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. سارے محل میں جشن ہو گیا, بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی, اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا, دودھ پی لیا. کل سے بڑی پریشانی تھی, ہزاروں عورتیں آئی, کسی کا دودھ نہیں پیا. وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا, آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. کمال ہو گیا. اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آ سکوں گی. آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن, ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے, جو نوکری مانگو گی, جو انعام مانگو گی, جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی. تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے, یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بنوا دیتی ہوں, یا آنے جانے کا کرائے کا سواری کا انتظام میں تمہیں آنا ہی پڑے گا. فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے والدہ موسیٰ دیکھ, میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تو نے میرے حکم کو پورا کیا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. تو نے دریا کا غم نہ کیا, پانی کا غم نہ کیا, درندوں کا غم نہ کیا, کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا, کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا. دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا. تنخواہ بھی مقرر ہو گئی, انعام بھی مقرر ہو گیا, بچہ بھی مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بڑی خوش ہوئی. حضرت آسیہ پال رہے, اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے. ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا. اسی لیے خود کا کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے, غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں, اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے. کون اس کی بہنیادیوں کو جانے, کون اس کا مقابلہ کرے. پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے, اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا, اس کی دنیا بھی بنے گی, ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی, 6 مہینے کی. نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی. گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا, پیار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا. ہائے, بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے. اور لوگوں,
400 साल अपने आप को खुदा कहलवाने वालों के मुंह पे भी दाढ़ी थी, जो अपने आप को रब्बुल आला कहते थे उनके मुंह पे चेहरे पे भी दाढ़ी थी। आज बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार, हुजूर के बड़े वफादार, शफाअत के उम्मीदवार, वो सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि छोटा बच्चा बाप के साथ रात को सो गया, आंख जो खुली तो बाप के मुंह पे जो हाथ फेरा बेटे ने तो समझ में आया अम्मा है, लेकिन दूध की जगह नहीं मिलती। मुंह देखा तो अम्मा जैसा ही है। ये छोटे बच्चे बड़े सियाने होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। यूं जो हाथ फेरा मुंह पे तो वही मां जैसा मुंह, छाती पे हाथ फेरे तो कुछ नहीं। और कुछ तो हया करो, कुछ तो गैरत खाओ, ये मुंह लेकर उस नबी के दरबार में जाओगे। फिरौन की दाढ़ी पकड़कर मूसा अलैहिस्सलाम ने झटका मार दिया और कहने लगा आसिया इधर आओ, लो फैसला हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? पता चल गया यही मूसा है। उन्होंने कहा हुआ भी क्या है, तुझे तो मूसा बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है, आज से थोड़ा ही। उन्होंने कहा कमाल हो गया तेरी वाली। उन्होंने कहा हुआ भी कुछ कि मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, झटका मारा मेरी दाढ़ी में। उन्होंने कहा वाह वाह, इतनी उम्र बादशाह करते हो गए, खुदा बने बैठे हो, तुझे ये पता नहीं? बोले बच्चे को क्या पता था दाढ़ी है, इज्जत है, क्या है, मासूम बच्चा, इसे क्या पता? और कह लगा तो मुझे मरा के हटेगी बस। दोनों लड़ पड़े मियां बीवी। असल मुकाबले तो अल्लाह कराता था ना। फैसला इस पर हुआ कि आग लाओ और सांप लाओ। आग भी लाई जाए और सांप भी लाया जाए, नाग। अगर इसने आग में उंगली डाली तो समझेंगे बच्चा है, बेखबर है, और अगर सांप की तरफ हाथ किया तो समझेंगे यही मूसा है। कुरान करीम में है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो सांप की तरफ चलते थे, जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़कर अंगारी पे रख दिया। अब आग अपनी जगह रोशन तो जरूर थी, लेकिन सांप हरकत करता था, रंग बिरंगा था, वो अच्छा लगा। जिब्रील अमीन ने उंगली पकड़कर अंगारी पे रख दी, और बच्चे की अंगारी जो उंगली पे लगी, बच्चे की आदत है मुंह में उंगली डालने की, वो अंगारी जुबान पे भी लग गई। अब हजरत आसिया को और मौका मिल गया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे की उंगली जलवा दी, मेरे बच्चे की जुबान जलवा दी, तुझे हर वक्त ख्वाब में मूसा दिखाई देता है, मेरा जरा दिल ठंडा हो रहा है। मुझे एक अल्लाह पाक ने मशगला दिया है, एक बेटा दिया है, मैं दिल लगाए बैठी हूं। तुझे तो असल बैर मुझसे है, इससे नहीं है, मेरे साथ तेरी दुश्मनी है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया हर वक्त मूसा मूसा कहता रहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। ये जंग भी हजरत आसिया ने जीत ली। उन्होंने कहा बाबा चलिए, तू रख इसे संभाल कर, मैं ही हार गया, ये मूसा नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है यही तो है, यही है जो तेरे सारे हुकूमत तक तो ताज का बेड़ा गर्क करेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होनहार होते चले गए, सियाने होते चले गए, और बचपन से ही अल्लाह अल्लाह की नाम की रट शुरू कर दी, अल्लाह के नाम को पुकारना शुरू कर दिया। साथ साथ हजरत आसिया ने भी शुरू कर दिया। अल्लाह का प्यारा नाम तो इतना है, तुम सवेरे उठकर लो या ना लो, खुदा की कसम दरख्त का पत्ता पत्ता मौला का नाम लेता है, और चिड़ियां उस रब का नाम लेती हैं, परिंदे उस रब का नाम लेते हैं, कीड़ी मकोड़े उस रब का नाम लेते हैं, दरख्त दीवार उस मौला का नाम लेते हैं। और शर्म नहीं आती मुसलमान तो पैर तक पड़े करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन के मरे, और हुजूर की गुलामी में हमारा हशर हो। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा मुसलमान पर दीनदार बनाए।